اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، دوسرے کی بات کو پرکھتے نہیں۔ دین کے حوالے سے بات کرتا ہوں، ویسے تو میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا ہوں۔ بات دوسرا جو کرتا ہے اس کو ذرا تھوڑے سا تنقیدی نظر سے بندے کو دیکھ لینا چاہیے۔ انہی کتابوں سے ہم جو مقدس کتابیں ہیں ہمارے پاس، قرآن پاک ہے، صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں سے شان بیان کرتے ہیں، کرنی چاہیے، کرتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تو ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان بن جاتا ہے۔ جو مخالفین ہیں، جو کافر ہیں، جو اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، ان کو ہم موقع فراہم کرتے ہیں، ان کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائیں کہ دیکھیں یہ ہے تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا، ہاں جی، یہ ایسا کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم شان بیان کرتے ہیں، دراصل یہ شان جو میں بالخصوص جو بات کرنا جا رہا ہوں آپ کی نفاست کے حوالے سے، ہم یہ شان نہیں بیان کر رہے اس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفاست پر حملہ کر رہے ہیں۔ کیسی بات ہے، ہم شان بیان کر رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے، وہ آپ کی نفاست پر حملہ ہو رہا ہے۔ میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ ذرا غور کرنا اس بات پر کہ کیا کوئی نفیس آدمی، دیکھیں آپ کس بندے کو نفیس کہیں گے؟ آپ کے ذہن میں تصور آتا نا کہ یہ فلاں بندہ بڑا نفیس ہے، تو اس سے کیا تصور ذہن میں آتا ہے؟ اور کیا آپ سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی نفیس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جتنا مرضی کو بندہ نفیس ہو جائے، لیکن آپ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ آپ نفیس ترین انسان ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کچھ اور ہے، وہ ہم شان بیان کر رہے ہیں، مگر اس سے آپ کے بارے میں ایسا غلط پہلو سامنے آتا ہے کہ عام کافر جو ہے وہ انگلی اٹھا سکتا ہے، اٹھاتے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے یار یہ کیسا آپ کا نبی ہے، یہ کیا چیز ہوئی، کیا بات ہوئی۔ ہائیجینک حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے اس میں ایک بہت بڑا اعتراض آتا ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتابیں بری پڑھی ہیں، طب کی، طب نبوی، علاج بیماریوں کے، ان چیزوں کے بارے میں۔ یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ ذرا غور کرنا اس میں طب کیا چیز نکلتی ہے اس میں، اور پھر آپ اس میں یہ بھی غور کرنا کہ آپ کا یہ عمل کوئی بندہ اپنا سکتا ہے؟ یہ سنت ہوگی نا، آپ جو کچھ آپ نے کیا اس کو آگے آپ کا کوئی بھی امتی، صحابی، اس کے بعد یہ ولی اللہ، یہ جتنے بھی کوئی بندہ بھی، کیا اس کو اپنا سکتا ہے؟ یہ اپنانا کیسا ہوگا؟ کس طرف چل پڑے ہیں ہم؟ یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تھوڑا سا میں یہ بات جو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میری پچھلی ایک ویڈیو ہے میں نے جو کی ہے، یہ بزرگان دین کی کرامات، طاہر القادری کی زبانی، یہ اس کا تقریباً عنوان ہے۔ تو اس میں میں نے وہ کٹھی کی جو اس نے مرزا جیلمی نے دراصل کٹھی کی، اپنے اس کی ویڈیو میں تھی، اس نے ان کو لیا اور ان کو اپنے انداز سے اس نے ان پر تبصرہ کیا۔ وہ ان کو بڑی مزہ کا خیز اور ان پر طنز اور ان پر سارا کچھ وہ بیان کر رہا تھا، ساتھ ساتھ بھی دیکھیں یہ خود بھی کیا بیان کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کرامات بزرگوں کی کیا ہیں۔ جس طرح وہ کہتا ہے بابے کوئی شے نہیں، یہ وہ اس کا اپنا ایک انداز تھا۔
خیر میں نے وہ کی تو میں اسی جس میں یہ اصل جو کیس ہے ویڈیو اس کی جہلمی کی، مرزا جہلمی کی، اس میں وہ ایک روایت بھی بیان کرتا ہے۔ میں وہ عرض آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ جو کرامات ہیں وہ مذائقہ خیز لگتی ہیں، اور مذائقہ خیز ہیں، میں بھی کہتا ہوں، مگر جو تم روایت بیان کر رہے ہو وہ تمہیں مذائقہ خیز نہیں لگ رہی، وہ تمہیں بالکل ٹھیک لگ رہی ہے۔ تمہارا پورا یقین ہے کہ ہاں ایسے ہو بھی، خود بیان اسی لیے کر رہا ہے نا، میری بات آپ سمجھے نا، کہ وہ خود بیان کر رہا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ مذائقہ خیز نہیں ہے۔ کون سا بڑا جرم ہے؟ اب میں وہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جنگ خندق کا واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ روایت مطلب آئی ہے کہ خندق کھودی جا رہی تھی کہ وہاں ایک چٹان سخت آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی آپ سے کہ بہت سخت چٹان ہے، آپ نے وہ جو مارنے والی چیز ہے اس کے اوپر ماری جس سے وہ کھود رہے تھے، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب سا تصور ہے کہ جب بندے کو بھوک لگی ہوتی ہے، بندہ نڈال ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اور وزن رکھ دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر پتھروں کا باندھ لینا پیٹ کے اوپر، یہ بھی بڑا عجیب تصور ہے۔ انہوں نے پتھر دیکھے بنے، خیر جب انہوں نے دیکھے تو وہاں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ میں آپ کا کھانے کا بندوبست کروں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے گھر میں شام کا جو بھی وقت تھا کہ آپ کھانا کھا لیں، 2-4 بندوں کو لیں۔ یہ مرزا جہلمی یہ خود بات کر رہا ہے کہ اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2-4 بندوں کو ساتھ لے آنا، 5-6 بندوں کو، اس طرح کر کے جو بھی الفاظ اس کے تھے، چند بندوں کو ساتھ لے آنا۔ تو آپ کے گھر میں آٹا 2-3 کلو آٹا، سیر آٹا تھا، سائے لفظ بولتے ہیں، وہ 2.5-3 کلو آٹا تھا، بکری کا بچہ تھا، وہ آپ نے ذبح کیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کا اہتمام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، مگر تم نے یہ آٹا گوندھ کے رکھ لینا اور سالن پکا کے رکھنا، ڈھانپ پہ رکھنا، جب میں آؤں گا اس وقت شروع کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح آٹا گوندھ کے رکھ لیا اور آپ آئے، آپ پورے لشکر کو ساتھ لے آئے، جتنے بندے بھی تھے سرکاں کرنے والے سارے کے سارے آ گئے۔ لے جی، آگے کیا ہوتا ہے جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تو آپ کا معجزہ بیان کرتے ہیں، آپ کی شان بیان کرتے ہیں، دیکھیے اس سے پہلو کیا نکلتا ہے۔ آپ آئے، آپ نے جو آٹا گوندا ہوا تھا اس میں اپنا لباب دہن کہتے ہیں، وہ تھوک، یعنی کہ اپنا تھوک اس میں ڈال دیا، اور جو سالن تھا اس میں بھی آپ نے اپنا تھوک ڈال دیا۔ یہ ہے بات۔ پھر کیا ہوا جی؟ اس کی برکت سے یہ ہوا کہ روٹیاں پکاتے گئے اور سالن دیتے گئے، کھاتے گئے، سارا لشکر کھا گیا۔ کھانے کے بعد وہ جتنا آٹا تھا اتنا ہی رہا، اور جتنا سالن تھا اتنا ہی سالن رہا۔ یہ ہم نے آپ کی شان بیان کی، اور ہوا کیا کہ آپ دیکھیں یہ آپ کی نفاست پر حملہ ہے۔ ایک نفیس آدمی کیا یہ پسند کرے گا کہ اپنا تھوک کھانے میں ملا دے، آٹے میں ملا دے، سالن میں ملا دے؟ اپنی طرف سے میں ان کا نفیس آدمی کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں۔ اگلوں کا جو انہوں نے قبول کرنا ہے وہ الگ بات ہے، وہ کریں نہ کریں، وہ انہوں نے کیا نہیں کیا، وہ ایک الگ بات میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو بندہ کرنے والا آدمی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ نفیس آدمی یہ کر رہے ہیں، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہ غیر مسلم جو لوگ وہ یہ چیز دیکھیں، دیکھی ہوگی، دیکھیں، وہ کہیں گے یہ تمہارے نبی کا عمل کیا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی بنائی ہوئی باتیں یہ آپ کی شان نہیں بیان کر رہی، یہ آپ پر تان کر رہی ہیں، آپ پر انگلی اٹھا رہی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کھانے والی چیزوں میں آپ اس طرح تھوک دیں، یہ کیا برکت ہوگی؟ میں یہاں تھوڑی سی عرض کر دوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو آپ نے جنگ تبوک لڑی، دیکھا آپ نے کہ اس وقت کتنی قحط سالی تھی، سواریاں نہیں تھی۔ قرآن خود بیان کرتا ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس سواری کا بندوبست کر دو۔ آپ کہتے کہ نہیں ہے میرے پاس بندوبست، وہ روتے ہوئے واپس جاتے تھے۔ صحابہ کرام روتے ہوئے واپس جاتے تھے، کاش ہمارے پاس سواری ہوتی تو آج ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتے۔
تو وہاں نہیں آپ کی کوئی دعا چلی معاذ اللہ استغفر اللہ میں کیا کہوں، یہاں تھوک ملا کے آپ نے سارا کچھ اتنی برکت ڈال دی ان میں وہ کھانا ہی نہیں ختم ہو رہا. کھجوریں کھا کے پانی پی کے یہ لوگ انہوں نے جہاد کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفاست پر حملہ ہے. ایک واقعہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جیل میں یہ خود تحر القادری اللہ کرامات کے حوالے سے بات تھی. یہ مرزا جیل میں خود کرامات کو مذاقہ خیز کہتا ہے، مگر اس روایت کو مذاقہ خیز نہیں، اس کو سند کے ساتھ مطلب ایک طرح سے ٹھیک سمجھ کے بیان کر رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، خود بیان کر رہا ہے جی یہ فلان خطاب میں جس طرح وہ حوالے دیتا ہے. ایک اور چیز اسی طرح کی یہ مسعور اور مروان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی اور اس میں یہ بھی تھا کہ آگے بات جو غور سے سننے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی مرتبہ تھوکا وہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ پر پڑا. دیکھیے یہاں بھی آپ کی نفاست پر کس طرح عملہ ہو رہا ہے کہ آپ اس طرح تھوک رہے تھے، دیکھتے نہیں تھے کہ آگے بندہ ہے کون ہے، آپ تھوک دیتے تھے. کسی کے ہاتھ پر پڑا اور اس نے اسے اپنے چہرے اور بدن پر مان لیا، یہ اگلے بندے کا عمل ہے. یا یہ صحیح بخاری ہے، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور ہے، جلد اول ہے، حدیث نمبر 238 ہے. یہ بخاری شریف کی بخاری صاحب صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ مرزا جہنمی کی بیان کردہ روایت میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کر رکھی کہ یہ کیا ہے. ذرا آپ دیکھو، ذرا غور کرو کہ ایک نفیس آدمی کیا ایسا کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، ایسا کرنا پسند کرے گا کہ اس کا تھوک کسی کے اوپر پڑے. آپ ذرا غور کریں، ذرا جرت دیکھیں کہ یہ عمل بھی اس ہستی کی طرح منسوب کیا گیا ہے جن کا فرمان ہے کہ پاکیزگی طہارت یعنی کہ نصف ایمان ہے. عقل کے اندر بغیر سوچے سمجھے اسے اور اسی طرح کی مزید باتیں فخریہ انداز میں پھیلا رہے ہیں. جب نیٹ بھرا پڑا ہے میرے بھائیو، اب بات جو ہوتی ہے پھیل جاتی ہے تیزی سے، اور ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یہ دین دشمنوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست پر مکروہ حملہ ہے. مگر کیا کیا جائے، یہ سب کچھ بخاری شریف میں جو ہے، بخاری شریف میں آ گیا، بس جو بخاری شریف میں آ گیا صحیح ہے میں شامل ہے، وہ سب سے معتبر کتاب ہے. قرآن کی مثل اس کو کہتے ہیں. قرآن سے بات کیا، جب قرآن کی مثل ہوگی تو پھر معتبر ترین کتاب ہے، اور قرآن کی طرح محفوظ ہے اور غیر مطلوب وہی ہے، اس پر ایمان لانا لازمی ہے. اس میں یہ بات آ گئی ہے تو پھر اس سے انکار کس طرح ہو سکے. آپ غور کریں خود ہی، میڈیکلی طور پر اب کوئی بندہ آگے یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ کیسی سنت ہے کہ جس پر کوئی دوسرا بندہ عمل، مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ وہ کرتا ہوگا یا کسی نے کیا ہوگا، کسی صحابی نے ایسا کیا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹے میں تھوکا ہے اور برتن میں تھوکا یا لباب دہن کیا ہے. اور ہم نے اس طرح بہت سارے وہاں کنویں بھی سعودی عرب میں منسوب کیے ہوئے ہیں کہ اس میں آپ نے تھوکا وہ پانی میٹھا ہو گیا، پہلے کھارا ہی تھا ان میں آپ نے تھوکا وہ میٹھا ہو گیا. یہ آپ کی شان بیان ہو رہی ہے. آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم موقع دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے دوسروں کو اس طرح کا. اب مشکلات کو دیکھ لیں تو وہ کس طرح کی ہیں. وہاں کچھ نہیں، نہ اللہ کچھ کر رہا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کوئی اس طرح کی دعا کر کے پھونک مار کے کچھ سب کچھ بدل رہے ہیں. لیکن جب دل چاہے ہمارا تو اس طرح بھی کر دیتے ہیں. یہ دیکھ لیں یہ کیا یہاں کیا ہے، کھانا نہیں بھی ہے، وہ اتنا سا ہے وہ بڑھ گیا. کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی چیز ایسی کیا پیش کرتے ہیں ہم اللہ کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیا دین رکھتے ہیں. مجھے تو اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہم کیسا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لوگ کیا کریں، کس دین کے پیچھے چلیں، کس کی بات مانیں. بات کریں تو پھر لوگ یہ سر کو آتے ہیں کہ یہ منکر حدیث، یہ تو سیدھی سی بات ہو جاتی ہے نا، یہ منکر حدیث ہیں جی، یہ بات کو مانتے نہیں. تو بس میرے بھائیوں، میں یہ اتنی بات ہی آپ کے سامنے رکھنا. آپ مجھے بتا دیں، میری وہی بات ہوتی ہے، میری الجھنیں ہیں، میرے سوالات ہیں، میں سوالی ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، بالکل نہیں، میرا دعویٰ نہیں ہے ایسا. بیان اس لیے کرتا ہوں، مجھے اس میں یہ بات نظر آتی ہے، میں اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ بات اس لیے مجھے یہ گراں گزر رہی ہے، بوجھ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ ایسی بات پھیلا رہے ہیں، ایسی بات بیان کر رہے ہیں جس سے آپ کی نفاست پر
ज्यादा आती है, आपकी नफासत पर सवाल उठता है, उंगली उठती है, एक नफीस आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, नहीं पसंद कर सकता। मैं तो ये अर्ज करता हूँ, तो अगर मेरी बात आपको कोई दलील के साथ आप करना चाहें तो बेशक बिस्मिल्लाह, मुझे खुशी होगी, आप जरूर मेरी निशानदेही करें। हर बात की किया करें जिसमें मैं ना भी कर सकूं बात, तो आप प्लीज मेरी निशानदेही किया करें। मैं फिर कहता हूँ मैं सवाली हूँ, मैं अपनी उलझने ही दूर करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ लोगों के सामने, हर एक के सामने रखना चाहता हूँ। हर मसलक के, ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया है सोशल मीडिया का, हर मसलक के पास बात बंदा कर सकता है, सामने चली जाती है कोई, हर मसलक का बंदा, हर तरह का बंदा अकल के लिहाज से लगा ले, हर तरह के बंदे के सामने ये बात चली जाती है। तो मेरे भाइयों, यही मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था। आप खुद जरा गौर करें कि ये क्या मामला बनता है। क्या बनता नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफासत पर ये हमला है और आप पर उंगली उठती है, आप पर तान उठता है। तो आप इन चीजों से, ऐसी चीजों, ये किताबें, ये एक और बड़ी दलील दी जाती है हदीसों की, रवायात की, कुरान की तशरीह है। मुझे आप बताएं, ये जो मैं नफासत वाली ये हदीस है जो बयान की है बुखारी शरीफ ने कौन से कुरान की किस चीज की तशरीह हुई है, कुरान की किस आयत की तशरीह हुई है कि ये आपने ऐसा अमल किया और ये बयान हुआ जो आगे आया। और वहां जो जाबर वाली, वो किस कुरान की तशरीह हुई है, किस चीज की तशरीह हुई है, क्या हुआ है इसमें, इस अमल से क्या निकलता है, क्या निकलता है, मुजजा है आपका, है आपकी शान बयान हो रही है, या आप पर ये इल्जाम अब बनाया जा रहा है। बस मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज करना चाहता था, आपने मेरी बात सुनी, आपकी मेहरबानी। अच्छी लगे तो मेरी रिक्वेस्ट होती है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। आप मेरी आवाज़ बने, आप इस आवाज़ को मजबूत करें, इस तरह करके आप कर सकते हैं। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।